اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو بچپن میں خرچی کتنی ملی تھی؟ میں جب مدنی منا تھا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 1 آنے میں 4 پیسے۔ 1 روپے میں 16 آنے اور 1 آنے کے 4 پیسے، تو 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے۔ اب 1 روپے کے 100 پیسے ہوئے، لیکن ہمارے اس دور میں بچپن میں 1 روپے کے 64 پیسے تھے۔ یہ یاد رکھیں نا مدنی منا۔ تو 1 پیسہ ملتا تھا، اور کبھی کبھار کہیں سے 1 پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دینا، میرے کو پیسہ مل گیا ہے، میں نے میرے کو خرچی ہو گئی ہے میری۔ یعنی اتنی بول پن تھا کہ 1 پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیتا، امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسے آج کل بچے کرتے ہوں گے، تو اتنی چالاکی نہیں تھی۔ اچھا، پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بہرحال یہ ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھائے نا تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی، کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے، تو یہ ڈراتی رہتی تھی۔ اس لیے میں اتنا محتاط تھا اس معاملے میں، جیسا ڈرتا تھا۔ اور کچھ قدرتی طور پہ حیا بہت تھی میرے میں، حیا اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے کو پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں، میں نہیں لوں گا۔ تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی کوئی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا کہ آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے؟ بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بولا بالا ہونا چاہیے، پیسوں کی ہرس نہیں، ٹافیوں کی، چاکلیٹ کی، گولیوں کی، ان چیزوں کی، کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، بیچارے اپنا پیٹ کا کریں، تمہارے کھلانا بچہ کون بولے گا؟ مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا۔ اچھا، آپ نے بھی سنا کہ 1 پیسہ کے والد صاحب کو ملتا تھا، آپ کو کیا لگتا تھا بچپن میں آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ اول تو یہ کہ ہم پر گھر سے نکلنے پر ہی پابندی تھی، سختی تھی کہ نماز کے لیے جانا ہے، 1-2 منٹ آگے پیچھے تو سوال ہوتا تھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی۔ اچھا جی بالکل، تو اس لیے الحمدللہ عز و جل ہم بچے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے گئے فوری گھر۔ اور ہم نے ہمارے بچوں کو محلے میں کھیلنے سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ محلے میں بھلے کتنے شریف بچے ہوں نا، بظاہر شریف گھرانے کے ہوں، لیکن یار فلم ڈرامے ہر گھر میں، تو بچے وہ ڈائلاگ اور ماں بہن کی گالیاں چوز کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں بچے گلیوں میں۔ تو اس طرح ہمارے بچوں نے اس طرح کے بچوں کی صحبت پائی نہیں، الحمدللہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، میرے وہ ان کے چھوٹے بھائی بلال، ایک بار کسی نے با-اصرار اس کو 500 روپے دیے، جب چھوٹے تھے یہ 500 روپے نہیں لے رہے تھے، نہیں مانے، اس کو دیے زبردستی، قریب پھینک دیے، گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے گاڑی کے باہر پھینک دیے 500 روپے، نہیں چاہیے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت پیارے مدنی پھول اس وقت ہمیں مل رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور محلے میں جس طرح کے بچوں کا کھیل کود کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ کیسے روکا جائے گا؟ اس طرح یعنی گھر میں ہی بچہ پلتا رہے گا تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہے، کیسے دنیا کو سمجھے گا، کیسے معاشرے کو سمجھے گا، دنیا کو کیسے فیس کرے گا اگر یہ لوگوں میں نہیں کھیلے گا کودے گا؟ تو بچہ کھیلتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کا پیچ لڑتا ہوگا، پھر وہ خاندانی مسائل، شادیاں نہیں ہوتی، پھر خودکشیاں کرتے ہیں بعض اوقات، یا لو میرج کرتے ہیں، یہ سب بچپن کی دوستیاں یوں بھی بولتی ہیں، اور طرح طرح کے مسائل، پھر ایک دوسرے کے راز بولاتے ہیں بچوں کو، گھر میں اس کے باہر نکالو تو جس سے کھیلے گا تو کسی بچے کے گھر بھی جائے گا تو سارے اپنے گھر کے راز وہاں دے آئے گا۔ تو اس لیے بچوں کو یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے ہمارے یہاں، دیکھو بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی، گھر کی بات باہر نہیں کرنی، گھر کی بات باہر نہیں کرنی، یہ بچوں کو رٹا دینا چاہیے۔ آپ کا کوئی ایسا بچپن کا واقعہ آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ نے کوئی گھر کی بات باہر کی ہو؟ ایسی یعنی کہ کمزور بات مجھے یاد نہیں ہے۔ بچپن میں جو بچے جو کھیلتے ہیں کھلونے وغیرہ، اور جو ایک ان کی اپنی زندگی کا ایک بچوں کا انداز ہوتا ہے، بڑے ناز و نعیم سے بچے کے پلنے کا ایک جو انداز ہوتا ہے، تو جو بچپن ہے آپ کا، اس بچپن کو کیا اس طرح گزارا یا کیا ہمیں آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کھلونے تو تھوڑے بہت کھیلا ہوں، لیکن یہ کہ عام طور پہ اب کھلونوں کا اتنا ڈھیر ہوتا ہے، کھلونے کی دکان جیسے کھل جائے، اس طرح کے ہم تو غریب لوگ تھے نا،
تو چھوٹے موٹے کھلونے، ایک آنے والی وہ چھوٹی سی گیند ہوتی تھی تو کبھی اس سے کھیلتے تھے، تو وہ بھی پٹ جاتی تھی ربڑ کی گیند. تو اس طرح وہ چھوٹے موٹے کھلونوں سے کھیلتے تھے. بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے، رضا کی وہ یاد ہوگا شاید، میں وہ کھوپرے کا تیل بیچتا تھا بوتلوں میں. اچھا. تو پرانی بوتلیں لیتا تھا بڑی بڑی، تو اس کے اوپر پلاسٹک کے رنگ ہوتے تھے، یعنی سیل کھولتے تو ایک رنگ رہ جاتا ہے بوتل میں. منرل واٹر کی بوتلوں میں بھی اکثر دیکھا ہوگا، دوا کی بوتلوں میں بھی رہ جاتا ہے. وہ رنگ نکال کر اس کو ستلی میں پرو کر اس کا ہار بنایا تھا، یہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتا تھا. شاید ان کو یاد ہو. تو اس طرح کے کھلونے، اور ہمارے گھر میں بھی کھلونوں کا داخلہ کم ہوا ہے. البتہ میرے پاس ایک 3 پہیہ والی سائیکل کچھ بڑی مشکل سے حاصل ہوئی تھی، وہ میں چلاتا تھا چھوٹا تھا جب. تو ایک بار ایک شرارتی لڑکے نے، کوئی بیچارہ بوڑھا شخص جا رہا تھا، تو میں سائیکل چلا رہا تھا، پیچھے سے اس نے دھکا مارا، بوڑھے کو میری سائیکل سمیت اس پہ ڈال دیا بوڑھے پر. بیچارے کو، بوڑھے کو تو لگا. اب میں بھی گھبرا کے سائیکل چھوڑ کے، وہ تھے بھی بڑے میاں، بیچارے بزرگ تھے وہ، کمر بھی شاید جھکی ہوئی تھی. اب وہ جو ان کو جو غصہ آیا ہے، وہ منع کر رہا ہوں، ان کا اسٹائل یاد ہے ابھی تک. وہ میری سائیکل اٹھائی اور زمین پہ ٹیک ماری، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. سائیکل کی ریڑھ کی ہڈی کہاں ہوتی؟ وہ تو لوہے کی چادر تھی اس کی جس پہ بیٹھتے تھے، اس کے نیچے لکڑی کا وہ سپورٹ تھا، جی کٹنگ کیا ہوا، وہ ٹوٹ گیا. بس وہ ٹوٹ گیا، اور بس میں تو سائیکل سے محروم ہو گیا. اب بڑے میاں تو بیچارے سائیکل کی توڑ پھوڑ مچا کر تشریف لے گئے. اللہ ان کو معاف کرے، میں معاف کر چکا. بالغ ہونے کے بعد تو معاف کیا جا سکتا ہے. وہ تو کبھی کے بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت کرے. ظلم ان پر ہوا تھا مگر میرا قصور بالکل نہیں تھا. وہ پیچھے سے شرارتی لڑکے نے وہاں دھکیل دیا، میں کیا کر سکتا تھا، میری بے بسی تھی. سائیکل میری ٹوٹی. اب وہ بزرگوں کو ایسے موقع اور غصہ آئے بھی نا، تو یہ میرا مدنی پھول ذہن میں رکھے کہ نابالغ بچہ جو ہے نا، وہ آخر نابالغ ہوتا ہے. اس کی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اگر پہنچایا تو وہ ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گا، دنیا میں نہیں کی تو آخرت میں دینا پڑے گا. میں معاف کر چکا. اب یہ اللہ بہتر جانے میری ملک تھی یا نہیں تھی، شاید میری ملک تھی، ہو میں ہی چلاتا تھا اس کو. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر اس طرح 1-2 بچے چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑی عمر کے لوگ اس طرح کہتے تھے کہاں جانا چل، وہ بچہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو چیز مطلب ہے کہ یہ کیسے مزاج ہے گھر کے اندر؟ میں بچوں کو جھاڑتا نہیں، اسی لیے تو بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. خالی میرے بچے تھوڑی، دنیا بھر کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ کتنے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، لپٹتے ہیں مجھ سے الحمدللہ. تو میری بس یہ شروع سے عادت ہے، بچوں پر شفقت کی عادت ہے. لیکن میں نے ذاتی طور پر آپ کو، آپ کے جو دن رات جو بچے جیسے کہ نواسیاں ہیں اور یہ اور بھی بچے ہیں اور ذمہ داران کے بعد ایسے بچے ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، وہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو انداز اور مزاج ہیں بچوں کے، بچہ ہی ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے، تو بڑی مشکل سے بعض اوقات بہت اہم معاملات میں بھی امیر سنت نے کسی ذمہ دار سے کہا ہے کہ یار وہ تھوڑا سی ترقی بنا لو، لیکن ڈائریکٹلی بچوں کو آپ نے ہٹ کیا ہو، ہرٹ کیا ہو، ان کو کوئی مطلب ایسی بات آپ نے سمجھائی ہو، ایسا میرے مشاہدے میں اب تک یہ بات نہیں آئی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بچے ہیں نا، شور مچاتے تو یوں بجاتا ہوں تو تھوڑا خاموش ہوتے پھر شروع ہو جاتے. پھر کبھی باہر نکل کے سمجھاتا ہوں کہ ادھر جا کے کہہ دو. پھر کیا کرتا ہوں، بچے تو ان کو پتا ہے پاپا مارتا تو ہی نہیں، پھر کرتے تو باہر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا دروازہ بند کر لیتا ہوں. نماز پڑھنی ہے، کچھ کرنا ہے، دروازہ بند کر، دروازے کے باہر دمال کرتے رہتے، اندر اپنا کام کرتا ہوں. نماز، خاص کر نمازوں کے اوقات میں تو توجہ بڑھ جاتی ہے. لیکن بابا یہ نیچر کیسے آئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے اپنے ساتھ. بہت شفقت فرماتے تھے. سر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں سے شفقت، اور بلکہ بچوں کی اہمیت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بچوں سے کبھی ملنا ہوتا تو فرماتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، خود قطعی جنتی.
ہمارے مطلب اسلاف میرا آقا سے بڑھ کر کون ہے؟ انہوں نے بچوں سے پیار کیا ہے. ماشاءاللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کچھ اس طرح کا یاد پڑتا ہے کہ کسی کو کہیں گورنر کے طور پر بھیج رہے تھے. بات پر بات چلی, اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بچ جاؤ. جب بچے اچھے نہیں لگتے تو بڑے کیسے اچھے لگیں گے؟ وہ اتنی بڑی ذمہ داری تم کو کیسے دے دوں کہ جو بچوں سے بھی پیار نہیں کرتا. تو بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں, بچے تو بہت بڑی نعمت بھی تو ہے. بچوں سے غم دور ہو جاتا ہے, ان کی تتلی باتوں سے دل بہلتا ہے. گھر جاؤ تو پوری وہ کارکردگی بچے دیتے ہیں تو تھکن دور ہو جاتی ہے. دوڑ کے لپٹتے تو آدمی کا مطلب ہے نا کہ سارا غم دور ہو جاتا ہے. بچوں سے پیار کرنا چاہیے. ایک پیسہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اب کے اور اس دور کے پیسے میں بہت فرق ہے. یعنی کہ وہ ایک پیسہ تو سمجھو آج کا 1 روپیہ مثال کے طور پر, لیکن 64 گنا دام تو نہیں بڑھا. اب پھر یہ کہ ہماری مالی حیثیت بھی تو اسی نہیں تھی نا. اگر بالفرض کے اگر والد صاحب کی آمدنی نہیں ہے, گھر کی آمدنی نہیں ہے اور بچے کو خرچی کم ملتی ہے, تو وہ کیا بچے کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اس کو مطلب کہ مینیج کرے گا؟ وہ صبر و شکر سے کام لے اور ماں باپ کو تنگ نہ کرے بار بار کہ ہمیں دو ہمیں دو. ماں باپ بعض اوقات بھلائی کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے کہ یہ جائے گا کچرے کھائے گا بازار کے, پھر بیمار پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ